ड्रामे देखते हैं, मैं ड्रामा नहीं देखता अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे शौक ही नहीं है ड्रामा देखने का। तो लेकिन क्लिप दिखाया, मुझे ख्याल हुआ कि मैं इस पर बात जरूर करूंगा कि किस तरह से ड्रामों फिल्मों में आपके घर के माहौल को खराब किया जा रहा है, औरत को मर्द का बागी बनाया जा रहा है, बहू को सास का बागी बनाया जा रहा है आजादी के नाम पे। तो मैं ये बात इसलिए रिकॉर्ड करवा रहा हूं, इन लड़कियों से कहता हूं खुदा की कसम, ये ड्रामे फिल्में तुम्हें आजादी नहीं दिला रहे, तुम्हें बर्बाद कर रहे हैं। ये वो ड्रामे का क्लिप ये दिखाया, अब पूरी बात तो मुझे मालूम नहीं। शौहर अपनी बीवी से कहता है कि मेरी माँ से माफी मांग लो। कोई अच्छा काम करेगा अगर ये क्लिप मेरे इस क्लिप के साथ जोड़ के चला दे, उस ड्रामे का क्लिप भी चला दे और ये मेरा क्लिप भी, फिर सही बात बनेगी। अगर कोई क्लिप चला सकता है ना, चला दे। शौहर बीवी से क्या कह रहा है अपनी, कि मेरी माँ से माफी मांगो। बहू कहती है कि मैं सास से माफी नहीं मांगूंगी, मेरी गलती नहीं है। शौहर खींच के एक थप्पड़ लगाता है अपनी बीवी को, समझ रहे हो? शौहर क्या लगाता है? खींच के एक थप्पड़। फिर उसको ख्याल होता है कि शायद ज्यादा लगा दिया मैंने, तो थोड़ा सा मोहब्बत से बीवी के कंधों पे हाथ रखता है, तो बीवी भी उठा के शौहर को एक लगाती है जोर से थप्पड़। मैंने कहा इस पे कमेंट्स पढ़ो कि कमेंट्स में क्या है। कमेंट्स से लोगों की अक्कासी होती है। 99% पॉजिटिव कमेंट्स थे कि बीवी ने बिल्कुल ठीक की। बीवी ने क्या किया है? बोलो ठीक है। मैं खवातीन से कहता हूं आप करो ऐसा, शौहर थप्पड़ लगाए ना, आप भी लगाओ थप्पड़, बिल्कुल आपका राइट है। उसके बाद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं हल्फिया बोलता हूं, शौहर से मोहब्बत की उम्मीद मत रखो, वो तुम्हें सेक्स का एक आला समझ के यूज करेगा। खुदा की कसम, एक इंस्ट्रूमेंट जो बाजारों से मिलते हैं ना, इसके अलावा तुम्हारा अपने शौहर से 2 टके का रिश्ता नहीं होगा। यहां हो सकता है अगला ड्रामा ये लोग इस पे बना लें या बना भी लिया हो कि ना हो, हमें शौहर की जरूरत नहीं। मैं नहीं कह रहा कि शौहर ने थप्पड़ मार के अच्छा काम किया। ड्रामा अगर खानदान को जोड़ना सिखाता ना, तो कैसे बनाता ड्रामा वो मैं अभी बताऊंगा आपको। तो मुझसे पूछ के बनाता ना, तो मैं बताता इस तरह से बनाओ ड्रामा, उस तरह से मुआशरे की इस्लाह होगी। ये जो आपने रिप्लाई दिखा दिया ना कि शौहर ने थप्पड़ मारा और उठा के बीवी ने भी थप्पड़, तो जिन्होंने मुझे कहा ना, मैंने कहा उनके ये बोलो कि लंदन में बाप भी बच्चों पे हाथ नहीं उठा सकता, समझ रहे हो ना? मां भी बच्चों पे हाथ नहीं उठा सकती। लंदन की मिसालें देनी है तो फिर पूरी मिसालें दिया करो। लंदन में ये नहीं हो सकता कि शौहर बीवी का खर्चा उठाए। लंदन में शौहर बीवी का खर्चा नहीं उठाता। लंदन में शौहर बीवियों से बच्चे पैदा नहीं करते। लंदन में मर्द बीवी से शादी करता है 55 साल की उम्र में। 25 साल के लौंडे उन अंग्रेज औरतों को नहीं मिलते। लंदन में एक आदमी 100 औरतों से मुंह काला करके जब थक के बुढ़ा हो जाता है ना, फिर बीवी से शादी करता है जाके। जब लंदन को लेना है तो पूरा लो लंदन को मेरे भाई, आधा बोलते क्यों नहीं लो, आधा नहीं लो। लंदन में अंग्रेज बुढ़े बीवी से वफा करते हैं, 100% करते हैं। 50-55 साल की उम्र में जब बुढ़े हो जाते हैं, 22 साल का लौंडा बीवी से वफा करे और शादी करके उसका खर्चा उठाए, ये आपको अंडा मोड़ पे इसकी मिसालें मिलेंगी। इसकी मिसालें आपको लंदन में नहीं मिलेंगी, समझ रहे हो? हम गरीबों क्या मिसाल, मेरे भांजों ने शादी की, एक 20 साल एक 22 साल, तो 3-3 4-4 साल से वफा कर रहे हैं, किसी औरत से उनका रिलेशन नहीं है। ये लंदन में मिसालें नहीं मिलेंगी। मिलेंगी 55 साल के बुढ़ों की मिलेंगी, जब किसी काम के रहे नहीं तो बीवी से, वो कहते हैं बीवी से गोरा वफा करता है। हजरत आप लंदन से आए हैं ना, सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? तो ये लंदन की ड्रामा फिल्म में बहुत दिखा रहे हैं, लंदन में औरत पे हाथ नहीं उठा सकते। अमेरिका में कोई हाथ उठा के देखे तो ओ भाई नहीं उठा सकते, लेकिन वहां मां बच्चे को भी चमाट मार के तो देखे। मेरे पास लंदन से औरतों के फोन आए, चीख रही है फोनों पे, कह रहे मैंने, मां कह रही है जिस बेटी को मैंने पाला, जवान किया, एक रातों को उसके लिए जागी, मोबाइल उसके हाथ से छीनने के लिए थप्पड़ मारा और उसने मुझे जेल भिजवा दिया। तो लंदन पूरा फॉलो करो, समझ रहे हो? इन औरतों से कहता हूं कि तुम्हारी भी औलादें होंगी तो वो क्या कि जिस अब ये ड्रामे में जो दिखाया रहा है ना, बीवी में भी उठा के क्या लगा दिया, शौहर को चमाट। तो नीचे 99% कमेंट्स जो है पॉजिटिव कि बेहतरीन काम किया, ऐसे मर्द का यही इलाज होना चाहिए। सास को बहू पे कोई हक नहीं है, वो क्यों माफी मांगे? मुझे लगा कि इस कदर जहरीली ये तहरीक चल रही है ना घरों को तबाह करने में, घरों को बिगाड़ने में, कि किसी मौलवी के 4-4 घंटों के बयान, दरसे कुरान एक तरफ, और ये एक छोटा सा क्लिप घरों में आग लगाने के लिए एक तरफ। अगर उस ड्रामे वालों में थोड़ी सी गैरत होती ना, घर जोड़ना चाहते, तो क्या दिखाते वो? शौहर बीवी से कह रहा है मेरी मां से माफी मांगो, तो ड्रामे वाला दिखाता कि बहू की गलती नहीं है, लेकिन ये सोच के उसने माफी मांग ली कि इसका मकाम अल्लाह ने मुझसे बड़ा बनाया। हमने तो अपने बुजुर्गों से ये सीखा है, कोई बात नहीं यार, मेरे शौहर की क्या है, ये बोलो ना, माँ है,
नहीं भी है मांग लो, छोटे बने लो। हाँ, सास बार बार टॉर्चर कर रही है, जहर उगल रही है, वो एक अलग बात है, उसका हल तो फिर ये कि अलग रहो, फिर भी चमाटा नहीं है, थप्पड़ फिर भी नहीं बनता। इसको हल ये कि भाई अलग, शरीयत भी यही कहती है अगर सास बहुत ज्यादा जहनी तौर पे टॉर्चर कर रही है तो भाई कहां रहो, फिर शौहर को हुक्म है कि बीवी को अलग लेके रखे। नॉर्मली हर घर में ऊंच नीच होती है, तो अगर सास ने कुछ गलती कर ली है तो छोटों को चाहिए कि वो क्या कर ले भाई, गलती नहीं भी है तो मान ले। मुझे याद है हमारे उस्ताद ने एक दफा मुझसे कहा, ये चीजें मदरसों में भी सिखाई जाती हैं, पहले हमारे घरों में भी सिखाई जाती थी, अब खत्म होती जा रही है सोसाइटी में। अब औलादों को, छोटों को बागी बनाया जा रहा है बड़ों के मुकाबले में। मुझे याद है मेरे उस्ताद ने एक दफा मुझे कहा, मैं शागिर्द था, मुझे उन्होंने कहा कि चाय बना के ले आओ, दूध की चाय ना। मैं दूध की चाय बना के ले आया। वो मेरी तरबियत करना चाह रहे थे। उन्होंने कहा मैंने तो आपसे ग्रीन टी का बोला था, आपने ग्रीन टी का नहीं, आपने दूध की चाय का बोला था। कह रहे हैं यार दूध की चाय कैसे, मैं तो ग्रीन टी का टाइम है ये। वो मुझसे खेल रहे थे, तरबियत करना चाह रहे थे। मैंने कहा नहीं जी, अब मैं बहस में लगा हुआ हूं। मैंने कहा नहीं भाई आपने ग्रीन टी का बोला था। कह रहे हैं यार, मैंने कहा आपने दूध की चाय का बोला। कह रहे हैं यार मैं ग्रीन टी किस वक्त पीता हूं, मैं बहस पे बहस, बहस पे बहस, बहस पे बहस, मैं नहीं माना। तो वो फिर हंसने लगे ना। मैं बाहर आया तो फिर उन्होंने दूसरे शागिर्द से बोला इसको जाके समझाओ, मुझे पता है मैंने दूध की चाय ही का बोला है, मैं आपकी तरबियत करना चाह रहा हूं। अगर मैं एक बात पे अड़ गया हूं, मैं आपका उस्ताद हूं, मैं आपसे उम्र में 20 साल बड़ा हूं, तो आप बोलो सॉरी। क्या बोलो? सॉरी। चले मुझसे सुनने में गलती हुई होगी, मैं ग्रीन टी बना के ले आता हूं, क्या ख्याल है? कितना टाइम लगेगा इसमें यार? इस गलती पे कोई आपको फांसी के फंदे पे थोड़ी लटका रहे हैं, या कोई आपके खिलाफ फतवा थोड़ी लिख के दे रहे हैं कि इस कमबख्त को मैंने ग्रीन टी का बोला और ये दूध की चाय बना के ले आया, लिहाजा ये दायरे इस्लाम से खारिज है, इसको मदरसे से निकालो, इसको थप्पड़ मारो, इसको उल्टा लटका के चित्रौल लगाओ, इस बदतमीज है। भाई कुछ भी नहीं हो रहा ना। एक बहस करने के बजाय बहस खत्म करने का तरीका ये है कि आप बोल दो सॉरी, मुझसे सुनने में क्या हुई होगी, गलती हुई, खत्म, किस्सा खत्म। भाई जैसे आदमी को राइट नहीं है, उनके पास इल्म नहीं है, बैंकिंग के अलिफ भी नहीं मालूम। एक आलिम की बात से इख्तलाफ कर सकता है, अगर बिनोरी टाउन के उलमा इख्तलाफ करते हैं उनको पूरा पूरा हक है, लेकिन साहिल अदीम कैसे इख्तलाफ कर रहे हैं भाई? या जिन लोगों को बैंकिंग की अलिफ भी नहीं पता वो कैसे इख्तलाफ कर रहे हैं? तो मेरा मकसद साहिल अदीम की मुखालफत नहीं है, लेकिन जो जिसकी फील्ड हो वो उस हद तक रहे तो ज्यादा अच्छा है। उससे आगे बढ़ेंगे तो फिर मसला खराब होगा। अच्छा मेरे बोई मुफ्ती साहब, मैं दीन की तरफ आया हूँ, काफी तब्दीली आई है, उलमा की बयान सुनता हूँ, तबलीग में जाता हूँ, लेकिन क्रिकेट मैच देखने से दिलचस्पी खत्म नहीं हो रही, क्या करूँ? देख लिया करो यार, इतने नेक बनने की कोशिश मत करो कि अफोर्ड ना कर सको। बाज लोग ज्यादा आगे चले। मैं नहीं देखता क्रिकेट मैच, मैं इसको टाइम वेस्टिंग समझता हूँ। मेरे घर में जाके कभी भी नहीं देखता मैं, लेकिन मैं डंडा लेके सर पे मुसल्लत नहीं होता कोई भी ना देखे, क्योंकि अगर ज्यादा तकवा आ जाए ना तो फिर कुछ और देखना ना शुरू कर दे, कुछ और ना देखना शुरू कर दे। तो अवाम को वही बात बताओ जो इसको वो अफोर्ड कर सके। उनके मेंटल लेवल पे आके अवाम को गाइड करना चाहिए, हर चीज हर एक के लिए। मेरे पास तो टाइम ही नहीं होता। मैंने एक दफा उर्तुगल इस नियत से देखा, थोड़ा मुझे पता चले कि उर्तुगल में है क्या। बहुत लोग देख रहे हैं उर्तुगल पढ़ के तहज्जुद पढ़ना। शेख साहब ने कहा मैंने उर्तुगल ड्रामा देखा, तहज्जुद शुरू हुआ। मैंने कहा देखें मैं ड्रामे नहीं देखता अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैंने टेन 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 एक मैंने क्लिप रिकॉर्ड करवाया है, उसमें आखिर में बोला टेन 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 ऐसे आया ना वो। अबे मेरा एक क्लिप अभी चल रहा है, वो अभी भी जेब में पड़ा हुआ है, मैं बताता हूँ। वो क्लिप है, मैं थोड़ा सा मुझे याद आ जाएगा वो क्या है, ताकि वो उसको फिर मैं सही गाइड कर सकूँ। तो मुझे जद्दा से भेजा है हमारे दोस्त ने ये वाला क्लिप, अभी देखो एक मिनट। कहाँ से चलेगा भाई ये स्पीकर? हमें यही भी नहीं पता मोबाइल का हमारे स्पीकर कहाँ है। बड़ा ज़बरदस्त है यार, मुझे इतना मज़ा आया। अबे चल जा साले, नेट ही हमारे रोती भी आया करे ना घर पे, हाय हाय ये हो गया, हाँ ये हो गया, ये हो, तो एकदम एग्रेसिव ना हो जाए करो, जज्बाती ना हो जाए करो, रिलैक्स। क्या करना है? उसको ये नहीं बोलो कि तुम गलत रो रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये भी नहीं बोलो सच रो रही हो, बस फिर रुक गया। सड़े हुए नेट है। इतना अच्छा क्लिप था यार, चल ही नहीं रहा। बहरहाल उसमें ये है, क्लिप में मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी बेटी घर रोते हुए आया करे, शादीशुदा बेटी की बात हो रही है, तो होता ही है कि जब रोती हुई आती है, हाय ये हो गया, ससुराल में ये हो गया, वो तो एकदम लोग ना एग्रेसिव हो जाते हैं। दामाद को फोन किया, तेरी टांगे तोड़ दूंगा मैं, ये कर दूंगा मैं, वो कर दूंगा मैं, ऐसे कर दूंगा। तो मेरे आधा क्लिप किसी ने चलाया, कमबख्त ने पूरा नहीं चलाया। तो उसमें मैंने ये कहा है कि एकदम जज्बाती ना हो जाया करो। बच्चियों की जज्बाती होती हैं, छोटी सी बात को राई का पहाड़ बना के पेश कर देती हैं। तो उसको 2-4 दिन ऐसे ही आराम से, 4-5 दिन के बाद देखो क्या हुआ है। हो सकता है वो बोले मैं तो मजाक कर रही थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। और बाज़ दफ़ा सीरियस भी केस होता है। तो उस पर मैंने बोला कि बेटी रोती भी आया करे तो एकदम फौरन इंसान खोलता है, ये क्या हो गया, मेरी बच्ची की आंख में आंसू, टें टें टें। फिर ये मैंने उस पर लोगों ने कहा ये बंदा ड्रामे देखता है। भाई ये जो टेन टेन टन है ना, ये पुराने जमाने के ड्रामे नहीं आते थे, जो पुराने जमाने के ड्रामों का म्यूजिक है। हमने बचपन में ड्रामे देखे हैं अड़ोस पड़ोस में जाके। वो जो उस वक्त के ड्रामे ऐसे थे, कोई औरतें शरीफ पर्दा शुरू कर देती थी वो ड्रामे देख के।
इतने पॉजिटिव ड्रामे आया करते थे, इतने अच्छे तो नहीं कहना चाहिए, थे तो ड्रामे ही, लेकिन बहरहाल उससे मैसेज इतने अच्छे होते थे। एक फैमिली सिस्टम दिखाया जाता था, खानदानी निज़ाम दिखाया जाता था। खैर गलत तो मैं उसको भी सही नहीं कह रहा, लेकिन अब अल्लाह माफ फरमाए, देख लिए बचपन में तो इतनी चीजें तो इंसान को याद रह जाती है ना। वो गब्बर सिंह का मलफूज तो सबको याद रहता है ना, कितने आदमी थे वो तो जब आप टिकटॉक पे आजकल ये चीजें, आप कोई भी अच्छी चीज देख रहे हो फिर भी एक आध चीज ऐसी आ जाती है। कहते हैं ना गब्बर सिंह बूढ़ा हो गया तो उसने अब पूछा कितने आदमी है वो, तो उन्होंने बोला 10 हैं। कह रहा रहने दे फिर रहने दे, जब तक जवान था तो जितने भी थे मुझे पूरा याद नहीं है। तो ये जो ड्रामे में आता ना टैन टैन, तो पुराना म्यूजिक है भाई। खैर तो हमारे पास टाइम ही नहीं है भाई। वो ड्रामा मुझे याद है, वो उर्तुगुल जब बहुत चल रहा था, लोगों ने बताया हमने तहज्जुद पढ़ ली ड्रामा देख के और ये हो गए। तो मैंने भी एक दिन देखा, तो मुझसे नहीं देखा गया 10 मिनट से ज्यादा। यार ये तो बाकायदा इरादा करके टाइम जाया कर रहे हो आप, बाकायदा इरादा करके टाइम। एक तो होता है ना गैर इरादी तौर पे टाइम जाया हो गया, दोस्तों के साथ बैठे तो बैठते ही चले गए। तो ये तो बाकायदा इरादा करके, ये थोड़ा मुश्किल काम है, बाकायदा इरादा करके एक टाइम जाया करना। तो मैं नहीं देखता क्रिकेट के मैचेस वगैरह, लेकिन ये कि अगर आप फिल्मों से बच रहे हो, फोहश चीज़ों से बच रहे हो, तो मैच देख लिया तो इतना बड़ा मसला नहीं है। ज़्यादा दिलचस्पी ना लो बस इन चीज़ों में। जिसके ये तो क्या लिखा हुआ है, जिस रील या मीम के बैकग्राउंड में सॉन्ग हो तो उसे शेयर करना जायज़ है अगर हमारा मकसद रील या, अबे उर्दू तो उर्दू में लिखा करो यार, रील या टेक्स्ट शेयर करना हो, सॉन्ग शेयर करना मकसद ना हो। देखो जो मीम में आपका मकसद सॉन्ग शेयर करना ना हो, लेकिन मीम शेयर करना क्यों मकसद है? उस मीम में कौन सी कोई ऐसी मुफीद चीज़ है तो फिर तो ठीक है, फिर उसमें ये देखा जाएगा आपका मकसद सॉन्ग शेयर करना नहीं, आपका मकसद तो रील है और उसको भी चाहिए रील को फोकस करे। लेकिन अगर वो फजूल किस्म की रील है, कोई फायदा वायदा नहीं है, तो फिर क्यों, उसमें सॉन्ग भी तो है ना, क्यों शेयर कर रहे हो? कोई सुनेगा फिर वो दूसरे गानों की तरफ जाएगा और बुराई में पड़ेगा। तो गैर जरूरी काम नहीं करना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मिन हुस्नि इस्लामिल मरई तरकुहु मा ला यानी, इंसान के इस्लाम की अच्छाई में से ये है कि वह लायानी कामों को छोड़ दे। ऐसी निजासत जो माफ़ है जैसे निजासत गलीज़ा 1 दिरहम से कम और निजासत खफीफ़ा 1/4 से कम। तो अगर ये कपड़े पर लग जाए तो क्या इसे धोना ज़रूरी है? अगर धोए बगैर इसे कपड़ों पर के साथ, अच्छा अगर बगैर धोए से बाकी कपड़ों के साथ धो लिया जाए तो क्या हुक्म है? बाकी कपड़ों के साथ धोएंगे तो फिर वो 3 दफ़ा कपड़ों को पानी बहा के पाक करना पड़ेगा, और अगर इन्हीं कपड़ों में नमाज पढ़ लेंगे तो नमाज हो जाएगी। जो नजासत है ना हथेली की गहराई से कम हो तो माफ़ होती है। जैसे एक आध खतरा पेशाब का कपड़ों पे लग गया तो नमाज उसमें हो जाएगी, उसको धोना जरूरी, धो ले तो अच्छी बात है। कहीं थोड़ी सी चीटें हल्की फुल्की लग गई तो माफ़ है वो तो। और ये जो हलाल जानवर हैं इनका पेशाब नजासत खफीफा है, हल्की नजासत है। इनका पेशाब अगर 1 दिरहम के बकदर भी लग जाए तो भी नमाज हो जाती है। जैसे ऊंट का पेशाब है, गाय का पेशाब है, बकरी का पेशाब है, दुम्बे का पेशाब है। ये पेशाब अगर कपड़ों पे लग जाए, जैसे चंद छींटे मीटे लग गई तो कुछ नहीं होता, बेहतर है धो लो, अच्छी बात तो यही है। लेकिन अगर नमाज पढ़ लेगा तो नमाज अदा हो जाएगी। इसमें यह है कि कपड़े के किसी उज़ुव के 1/4 पे, जैसे शलवार है तो 1/4 शलवार जब खराब हो जाएगी, यानी शलवार का 1 पांचा, उसकी बात हो रही है, एक हिस्सा शलवार का, या आस्तीन पे लग गई वो पेशाब लग गया, तो 1/4 आस्तीन पे जब लगेगा तो आप नमाज नहीं पढ़ सकते, उससे कम मुआफ है, क्योंकि हलाल जानवरों का पेशाब कम दर्जे की नजासत है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? अलबत्ता मुर्गी जो है ना उसकी बीट बहुत सख्त नापाक है, बहुत गलीज होती है वो उसके में यही है कि वो 1 दिरहम से कम तो माफ है, 1 दिरहम के बकदर फिर उसमें नमाज नहीं होगी। मुफ्ती साहब, एक लड़की को इसके शोहर ने तलाक दी, तलाक के बाद वो इद्दत नहीं कर रही, वो जॉब करती है, इसको समझाया गया कि तुम पे इद्दत बनती है, वो कहती है मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती, लड़की अकेली है, माँ बाप हैं, कमाने वाला कोई नहीं है, शरीयत इस बारे में क्या कहती है? अगर उस लड़की की कफालत करने वाला कोई है, उसके भाई या बाप वगैरह मौजूद हैं जो उस पर उसकी कफालत कर रहे हैं, तो फिर उसके लिए जॉब इद्दत के दौरान घर से निकलना जायज़ नहीं है। और ये कहना कि मैं किसी पे बोझ नहीं बनना चाहती, तो बाप और भाई पे लड़की बोझ नहीं होती, वो तो जिम्मेदारी है उनकी, वो जिम्मेदारी है उनकी। तो उसमें ये कहना कि मैं बोझ नहीं बनना चाहती कोई शरई उज़र नहीं है, शरीयत ने उन पे जिम्मेदारी डाली है। लेकिन अगर बाप और भाई नहीं है जिम्मेदारी उठाने वाले, या है ही नहीं, बाज़ लड़कियों के बाप फौत हो चुका होता है, तो फिर उसके लिए मजबूरी में जॉब जायज़ है, लेकिन फिर वो इस तरह से जॉब करेगी कि मुकम्मल पर्दे के साथ जाएगी, दिन के वक्त जाएगी, टाइम पे पहुंचेगी, और जॉब का टाइम खत्म होते ही सीधा घर वापस आ जाएगी। और इस दौरान कोई जीनत वो इख्तियार नहीं कर सकती, बिल्कुल सादा कपड़ों में जाएगी,
بغیر میک اپ بغیر زیور کے اور سادہ کپڑوں میں واپس آئے گی, تو مجبوری میں پھر اس کے لیے اتنا جائز ہے. کیا باپ اپنے بیٹے کو زیادہ شادیاں کرنے کی ترغیب دے سکتا ہے؟ ضرورت نہیں ہے, میں دے رہا ہوں سب کو, سب مسلمانوں کو میں ترغیب دے رہا ہوں. اس معاملے میں سب کا باپ پہلے سے بنا ہوا ہوں. باپ اپنے بیٹے کو الگ سے بٹھا کے ترغیب نہ دے, اس کی وجہ یہ ہے کہ میں بھی کسی کو انڈیویجولی ترغیب نہیں دیتا. آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا میں کسی بندے کو کنارے پہ لے جایا گیا ہوں اور اس کو میں کہہ رہا ہوں تم 2 شادیاں کرو. کچھ چیزیں ہول سیل کے حساب سے ٹھیک ہوتی ہیں, انڈیویجولی کسی کو آپ ترغیب نہیں دے سکتے, کیونکہ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ اس میں 2 بیویاں رکھنے کا تپڑ ہے یا نہیں ہے. کسی فرد واحد کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ یہ عدل کر پائے گا کہ نہیں کر پائے گا. چند چیزیں ہوتی ہیں. نمبر 1, دونوں بیویوں میں برابری کرے گا کہ نہیں کرے گا, یہ مجھے نہیں پتا ہوتا. نمبر 2, برابری تو کر لے گا لیکن دوسری شادی کے بعد جو اس پہ دباؤ آئے گا اس دباؤ کو برداشت کر پائے گا کہ نہیں کر پائے گا, یہ بھی تو ایک مسئلہ ہوتا ہے نا. ایک شخص نے کسی خاتون کو دوسری شادی کے لیے پیغام بھیجا, پھر مجھے ترغیب دے رہے ہیں کہ اس کو سمجھا لیں کہ مجھ سے شادی کر لیں. میں نے کہا میں کیوں سمجھاؤں بھائی. اس خاتون کا پتہ چلا کہ وہ خاتون کہہ رہی مجھے ڈر ہے کہ ایسا نہ ہو کہ پہلی بیوی کے دباؤ میں آ کے طلاق دے دے مجھے. میں نے کہا اس خاتون کو ڈر ہے تو یہ ڈر دور کرنا میرا کام نہیں ہے, یہ آپ کا کام ہے, اور یہ اس کا فیصلہ معتبر ہوگا کیونکہ جس پہ گزر رہی ہوتی ہے وہ اپنے بارے میں زیادہ اچھا فیصلہ کر لیتا ہے. وہ خاتون آپ کا کانفیڈنس چیک کر لے گی, اندازہ ہو جائے گا. پہلا اندازہ یہیں سے ہو جاتا ہے کہ بتا ہی نہیں رہا, چھپا کے کر رہا ہے, اسی سے وہ پتہ چل جاتا ہے یہ تپڑ نہیں ہے. کچھ لوگ ٹھیک ہے چھپا کے کرتے ہیں لیکن برداشت کر لیتے ہیں, لیکن اس عورت کو کیسے پتہ چلے گا؟ جس کی شادی ہو رہی ہے وہ فیصلہ نہیں کر پا رہی, تو میں تو بالکل تھرڈ پارٹی ہوں, میں کہاں سے فیصلہ کر پاؤں گا؟ تو اس لیے کسی فرد واحد کو میں ترغیب نہیں دیتا کہ تم کر لو. وہ یہ نہیں پتا ہوتا بھائی, یہ میں اپنے بیٹوں کو بھی نہیں کبھی نہ ارادہ ہے کہوں گا بیان سنیں جیسے سب سن رہے ہیں, فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے. کیونکہ میں نے بیٹے کو کہہ دیا تو کر لے دوسری شادی, تو کر لے. وہ جب پھنسے گا نا گریبان کس کا پکڑے گا؟ وہ میرے گھر میں, ابا تم نے پھنسوا دیا, میں مروا دیا ہمیں. تو کیونکہ اس میں 50 جوا ہے جوا ہے, یہ ٹھیک ٹھاک مسائل کھڑے ہوتے ہیں. پیڑے تم کھاؤ اور جب مسئلے آئے تمہارے اوپر تو آگے ہمارا گریبان پکڑو. کتنے لوگ ہیں یار, میں تو اب ملنا چھوڑ دیا میں نے. حضرت دوسری شادی کی ہوئی ہے, بھاگا ہوا ہے گھر سے آپ کے پاس آیا ہوا ہے, آپ کا بیان سن کے کی تھی. تو میں نے کہا میں اب اس کو رکھوں گھر میں اس کو ڈپریشن کی گولیاں کھلاؤں؟ ایک آدھ کو تو میں نے کیا, لیکن میں کتنے لوگوں کو رکھوں گا؟ میرے پاس اتنی جگہ تھوڑی ہے, اور مجھے کون رکھے گا پھر؟ اور میں تو اس لیے بھی کسی کو نہیں رکھتا کہ مجھے کسی نے نہیں رکھا تھا. میں اپنا دکھڑا لے کے جب جاتا تھا نا دنیا کے سامنے, کوئی پناہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا. شادی میں جو گواہ بنے تھے ان سے پوچھا کہ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. حتیٰ کہ جس دن نکاح تھا, جن دوستوں نے کہا تھا ہم بھی آئیں گے, عین وقت پہ انہوں نے بھی کم وقتوں نے دغا دی, بولے ہم نہیں آ رہے بھائی. بہانے کرنے لگے, کیوں؟ ان کو پتا تھا پکڑا گیا نا تو ہم بھی پکڑے جائیں گے. تم بھی تھے, تم بھی تھے, تم بھی تھے, تم سب ملے ہوئے ہو. جب ہونے والی تھی نا تو جو میرے خاندان کے قریبی لوگ تھے, میرے سسر کو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی چلو یار اب یہ کر رہا ہے تو ٹھیک ہے. عین وقت پہ وہ بھی پیچھے ہٹ گئے. تو میرے سسر نے بولا کوئی بندہ نہیں ہے بھائی, میں اپنی بیٹی کیسے پکڑا دوں تمہیں؟ تو جب میرے ساتھ یہ وہ بہرحال ہو گئی شادی, پھر بچے میرے اللہ کا شکر ہے. تو لیکن جب مجھے کسی نے نہیں پناہ دی, سب اجنبی بن گئے تھے, سب نے رخ پھیر لیا تھا. میں اپنے ایک استاذ کے پاس گیا, میں نے کہا حضرت بہت ٹینشن میں ہوں, میں نے دوسری شادی کی ہے اور کہیں بھی سوسائٹی میں عزت کے علاوہ سب کچھ مل رہا ہے, عزت نہیں مل. گھر والوں کے آنسو الگ, عجیب ماحول بنا ہوا تھا میرے گھر میں. بہنوں میں ماں والدہ اور بہنیں رو رہی تھی جیسے میت ہو گئی ہو. رونا چل رہا تھا میرے گھر میں, رونا کہ میت ہو گئی ہو. میرا کیا حال ہوا ہوگا. میں اپنے ایک استاذ کے پاس گیا, بڑے استاذ ہیں. میں نے کہا حضرت میں بہت ٹینشن میں ہوں, میں نے دوسری شادی کی ہے. اچھا وہ اپنے کام میں لگے ہوئے, دیکھ ہی نہیں رہے نا, دیکھ ہی نہیں رہے. نام لینے میں کوئی حرج نہیں, مفتی ابو لبابہ صاحب کتنے ماشاءاللہ میرے بڑے پیارے استاذوں میں سے ہیں, لگے ہوئے. میں نے کہا حضرت وہ پریشان. میرا خیال تھا میرے سسرال سے بات کریں, کچھ تھوڑا سا ان کو نرم کریں اور گھر والوں سے بات کریں وغیرہ وغیرہ, کو تھوڑا سا وہ لگا. تو مجھے کہتے ہیں وہ جی کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا حضرت وہ ایسا ہے کہ میں نے دوسری شادی کی. کہتے ہیں بعض لوگ شہد کے چھتے میں ڈائریکٹ ہاتھ ڈال کے شہد نکال رہے ہوتے ہیں, پھر کہتے ہیں مکھیاں کاٹ رہی ہیں. یہ کسی اور کو کہنے لگے طالب علم, اور یہ شہد کے چھتے میں منہ دے کے شہد پی رہا ہے اور پھر آ کے کہہ رہا ہے کہ مکھیاں کاٹ رہی ہیں. آپ بتاؤ اس سے غم کم ہوگا یا بڑھے گا؟ پھر مجھے کہنے لگے ہم بے وقوف ہیں, ہمارے پاس پیسہ تم سے زیادہ, صحت تم سے اچھی. میں 60 کلو کا تھا, اتنا باریک, بہت دبلا تھا. 2013 سے پہلے میں بہت دبلا ہوا کرتا تھا, وہ ماشاءاللہ ہیلدی تھے. کہا ہماری صحت تم سے زیادہ اچھی, ہمارے پاس وسائل تم سے زیادہ, ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں ہے بھائی. سنت پوری کرنے کا شوق کس کو پیدا ہو رہا ہے؟ آپ کو پیدا ہو. پھر کہنے لگے اب ساری زندگی گالیاں سننے کے لیے تیار ہو. خیر میں نے بعد میں استاد جی سے کہا جب حالات بہتر ہوئے, میں نے کہا آپ نے تو کہتے ہیں میرا مقصد دوسری شادی کی نفی نہیں تھا, میرا مقصد ہے تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر.
कर लिए तो रो नहीं, ये नहीं कि उस्ताद जी ये क्या हो गया, ये नहीं है। अच्छा मैं जब मुंह लटक के बाहर निकला, मैंने कहा यार ये तो हमारे एक उस्ताद मिले, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत दे, मौलाना हम्मादुल्लाह साहब, आजकल वो रावलपिंडी में होते हैं। उन्होंने जब मेरे गमज़दा चेहरे को देखा ना, क्या हुआ, मैंने कहा ये हुआ है, तो उन्होंने कहा यार जो होना था हो गया। यानी गोया कि हुआ तो गलत है लेकिन जो होना था हो गया। हलाल काम है, हराम नहीं है, चलता है यार। एक हल्का सा तसल्ली का जुमला मुझे उन्होंने दिया था, लेकिन एक बात है, उन दिनों में जो मैं फिर रहा था ना, चंद दिन तो मैं टेंशन में गया, उसके बाद फिर यही टेंशन ने मेरे अंदर हौसला पैदा कर दिया। मैंने कहा सोसाइटी की ऐसी की तैसी, उसके बाद से अब तक ऐसी की तैसी ही करता आ रहा हूं मैं। क्या ख्याल है? बाज दफा इंसान पे कोई बोझ आता है तो वो उसे कमजोर कर देता है, बाज दफा वो उसकी बीमारी आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ा देती है। लेकिन एक काम मैंने उस वक्त खानदानी किया था, जो मैं लोगों से भी कहता हूं जो दूसरी शादी करते हैं, मुझ पे इतना दबाव था ना कि दोनों में से एक को छोड़ो, दोनों में से एक को छोड़ो। यहां तक के बाज उलमा ने भी मुझे कहा कि तुम्हारी अभी नई नई दूसरी शादी हुई है, दूसरी को छोड़ दो, अभी चंद दिन गुजरे हैं ना, तो पहली से बच्चे भी हैं, तो घर बसाओ यार, हो गई गलती तो। मैंने कहा ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। और ये मैं आप लोग से भी कहता हूं, मैंने कहा मुझे मार के कतले बना के बोरी में बंद करके जला दें, मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को इस बेस पे। हाँ कोई खुद मुझसे अलग मांगे, वो तो फिर मैं लोगों को बयान में कहता हूं, जो बीवी नहीं रहना चाहती उसको ज्यादा रोकने की कोशिश कर लो तो अच्छी बात है, नहीं भी करो तो भी ठीक है, खैर वो फिर मियाँ आपका अपना मसला, अपने घर का मसला है, वो एक अलग बात है। लेकिन बीवी साथ यानी इस बेस पे मैं छोड़ दूं, तो मैंने कहा ये नहीं होगा। उन्होंने कहा बच्चे छिन जाएंगे, मैंने कहा बच्चे छिन जाएं, दुनिया इधर से उधर जाए। वजह क्या है कि मैंने अगर दूसरी को इस बेस पे छोड़ दिया ना, तो दूसरी का बाप क्या कहेगा, बेटा जब तप्पड़ नहीं था तो करने की जरूरत नहीं थी। मैं उसको सारी जिंदगी नजर नहीं मिला सकूंगा भाई, मैंने कहा ये बेगैरती नहीं होगी। तो मैं जो टेंशन में उधर जा रहा था इसलिए नहीं कि एक से जान छुड़वाएं, काम तो हो गया, और मुझे ये भी इत्मीनान था काम खानदानी हुआ है, बिल्कुल ठीक हुआ है, अपने अमल पे मुझे निदामत नहीं थी। लेकिन ये था कि अब ये ठीक तो हुआ है, तो इसके साइड इफेक्ट से बचना कैसे जाए। वो कोई साइड इफेक्ट से बचाने के लिए तैयार नहीं था, काम तो ठीक हुआ था, तो उस पर मुझे निदामत नहीं थी, क्योंकि मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि ये मैं लोगों से कहता काम तो एक ही नेकी का मुझसे जिंदगी में हुआ, इससे पहले मुझे याद नहीं पड़ता कोई इतना अच्छा नेकी का काम। नमाज तो सभी पढ़ रहे होते हैं, क्या ख्याल है, हमने कौन पढ़ के कौन सा तीर मार दिया। ज़कात भी सभी दे रहे होते हैं, थोड़े बहुत सदका खैरात भी सभी कर लेते हैं, हम भी कर लेते हैं, तो काम तो यही हुआ है। तो मैंने कहा फिर थोड़ी देर मैंने कहा एक और हो जाए, क्या ख्याल है। इम्यून सिस्टम तो उस वक्त तक बूस्ट हो चुका था ना, फिर हमने एक और कर ली, तो इतना इम्यून सिस्टम बूस्ट हो गया था कि फिर एक और कर लिया। अब अल्लाह ने इजाजत पाबंदी लगा दी, वरना इम्यून सिस्टम पे ही चलना शुरू हो गया था मैं। क्या तो इसलिए पता नहीं होता कि ये कमबख्त, मुझ में तो अल्लाह ने ये कॉन्फिडेंस पैदा किया था ना, मैंने कहा हो गई तो हो गई, रिवर्स नहीं होगा ये अमल, और करके भी छोड़ूंगा, क्योंकि ये साइड इफेक्ट शादी से पहले भी आना शुरू हो गए थे। मैंने कहा करूंगा जरूर मैं, कुछ भी हो जाए, क्योंकि ये काम ऐसा है, मैंने नहीं किया तो फिर कौन करेगा। ये तो मैं तो समझा रहा हूं लोगों की, किताब लिखी हुई थी मैंने, मैं नहीं करूंगा तो फिर कौन करेगा। लोग कहेंगे तो आप जब डर गए तो हम भी तो इसी वजह से नहीं कर रहे। शादी तो होगी भाई, क्योंकि इसका कोई हल नहीं है ना, जो सोसाइटी में खवातीन के हालात हैं उनका कोई हल नहीं है इसके अलावा। तो जब हल नहीं होता तो काम किया जाता है, उसके साइड इफेक्ट से बचने की कोशिश की जाती है, और उसके साइड इफेक्ट को कम करने की कोशिश की जाती है। तो काम खानदानी है भाई, करना है, लेकिन ये नहीं कि मैं इनको बोलूं आपने करना है, आपने करना है। ये मैं होलसेल के हिसाब से बताऊंगा, सब मुसलमानों ने करना है। अब किस में कितना तप्पड़ है ये वो खुद बेहतर जानता है, वो मैं नहीं कहूंगा। मैं इंडिविजुअली कभी किसी को नहीं कहता कि आप भी करो, आप भी करो, आप भी करो, वो भाई उसका अपना हिसाब है। तो इसलिए बाप अपने बेटे को खुद कहे दूसरी शादी कर, ये ठीक नहीं है। करना होगा कर लेगा, नहीं हिम्मत होगी तो आप कह कह के उसको फंसवाने की कोशिश मत करो, इसके लिए हौसला बहरहाल चाहिए। और अल्लाह ने भी कुरान में जो खिताब किया ना मर्दों को किया, इन खिफ्तुम अल्लाह तादिलू, तुम्हारे अंदर हौसला नहीं है तो फिर 2 शादियां मत करो। तो अल्लाह ने उस शोहर को कहा है कि तुम्हारे अंदर, क्योंकि वही फैसला कर सकता है। अल्लाह ने ये नहीं कहा पीर साहब को कि तुम्हारे मुरीद के अंदर हौसला नहीं है तो मुरीद को मना करो। भाई मुरीद में हौसला है या नहीं है वो खुद फैसला करेगा। गवर्नमेंट को अल्लाह ने नहीं कहा कि आप लोगों के लिए कवानीन बना दें कि ये अदल नहीं कर सकते लिहाजा इल्लीगल कर दिया है हमने, ना, गवर्नमेंट का काम नहीं है। ये हर शख्स खुद फैसला करेगा कि मेरे अंदर तप्पड़ है या नहीं है, क्योंकि पेड़े भी कौन खा रहा है, वो ही खा रहा है जो पेड़े खाएगा। हदीस में आता है किसी चीज का फायदा वही उठाएगा जो उसका नुकसान भी उठा रहा है, जो रिस्क ले रहा है ना फैसला भी वही करेगा। तो इसलिए ये जो है ना कि किसी फर्द वाहिद को बिठा के तरगीब देना, ये मैं काम कभी नहीं करता। अच्छा भाई, क्या ससुर अपने दामाद को ज्यादा शादियां करने की तरगीब दे सकता है? जायज है तो दलील दें, नाजायज है तो दलील दें। ससुर का अपने दामाद को दूसरी शादी की तरगीब देना परले दर्जे की हमाकत और बेवकूफ़ी है। क्यों बेवकूफ़ी है? वजह उसकी है कि वही बात है, जब बेटे को तरगीब नहीं दी जाएगी उसने खुद ही करे, वो करनी है तो
تو سسر کو ترغیب, سسر کی بیٹی پہ سوکن آئے گی, بیٹی کو ایک غم یہ ہوگا کہ میرے اوپر سوکن آئی ہے, دوسرا غم یہ ہوگا کہ سوکن لانے والا کون ہے, میرا باپ ہے. 2004 میں نا میری یہ 4 شادیوں کی تحریک عروج پر تھی. اس وقت میری کوئی بیٹی بھی نہیں تھی, یعنی میری اولادوں میں 2 بیٹے تھے, بیٹی نہیں تھی. لوگ مجھے کہتے تھے کہ یہ جو علماء دوسری شادیوں کی ترغیب دیتے ہیں اپنے دامادوں کو دینا. میں نے اس وقت بھی یہ فتویٰ دیا تھا کہ سسر داماد کو ترغیب نہیں دے گا, کیونکہ اس سے باپ بیٹی کا رشتہ خراب ہوتا ہے. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 بہنوں کو نکاح میں جمع مت کرو. وجہ کیا ہے؟ 2 بہنوں کی محبت سوکنوں کی نفرت میں تبدیل ہو جائے گی. یہ نبی کی حدیث ہے. یہ جو اسلام میں منع ہے نا 2 بہنوں سے نکاح, اس کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ پہلے تو دونوں بہنیں تھیں, اب کیا بن جائیں گی؟ سوکنے. حالانکہ وہاں بھی 2 شادیاں ہو رہی ہیں, اس کے علاوہ کسی اور سے کرو تاکہ سوکن ہے تو سوکن ہی رہے, وہ بہن سوکن نہ بنے. تو آپ مجھے بتاؤ, جب باپ ترغیب دے گا داماد کو تم دوسری شادی کرو, تو باپ بیٹی کا جو رشتہ ہے وہ رشتہ باپ بیٹی والا رہے گا؟ جو نفرت عورت کو سوکن سے ہوگی کہ یہ میری محبت میں شریک بن رہی ہے, اس نفرت کا ذمہ دار بیٹی کس کو ٹھہرائے گی؟ باپ کو. تو یہ باپ کا کام نہیں ہے, یہ بیوقوفی والا کام ہے. میں تو ان عورتوں کو بھی منع کرتا ہوں جو اپنے شوہر کی دوسری شادی کرا رہی ہوتی ہے. تمہارا کیا لینا دینا یار اس سے؟ بولا تپڑا تو کر لے بھائی, ہمیں کیوں ٹینشن میں ڈالا ہوا ہے تو نے؟ جب کر لے گے تو پھر دیکھا جائے گا کہ اب نمٹنا کیسے ہے. تو اس لیے یہ عورتوں کا کام نہیں ہے اپنے میاں کے لیے دوسری رشتہ. تو ہاں کچھ ایسے واقعات ہیں کہ بیوی نے دوسری شادی کرائی اور وہ کامیاب بھی ہوئی, دونوں بہنوں کی طرح رہتی ہیں, لیکن یہ ایک آٹے میں نمک کے برابر کچھ جزوی واقعات ہوتے ہیں. نارملی ایسا نہیں ہوتا. نہ اپنی بیوی کو ان چیزوں میں انوالو کیا کرو. ٹھیک ہے عورت پہ یہی سوٹ کرتا ہے, وہ کیوں لائے بھائی اپنے میاں پہ سوکن. یہ ایسا ہی ہے جیسے قربانی کے بکرے کو آپ سمجھا رہے ہیں کہ جب چھری پھیرنی ہو تو لیٹ جانا آ کے. قربانی کا بکرا کیا کہ تیرے میں تپڑ ہے تو گرا دے بھائی, کیا خیال ہے؟ بلکہ وہ بیل زیادہ مضبوط. غریب عورت کے پاس سونا ہو تو زکوٰۃ کیسے دے؟ آج کل ہر عورت کو جہیز میں کچھ نہ کچھ سونا دیا جاتا ہے. پھر اکثر عورتوں کے پاس 100 یا 200 روپے بھی ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے زکوٰۃ لازم آتی ہے, جبکہ اکثر عورتیں غریب ہوتی ہیں, زکوٰۃ نہیں دے سکتی. کیا ایسی عورتوں کے لیے چاندی کے بجائے سونے کے نصاب پر عمل کرنا ممکن ہو سکتا ہے؟ علی حیدر صاحب جگہ نہیں بتائیے آپ نے, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہ بات جو ہے نا کہ غریب عورت کے پاس اگر سونا ہو تو زکوٰۃ کیسے دے, تو وہ غربت کا آپ کا معیار غلط ہے. جب ایک عورت کے پاس سونا ہے تو شریعت اس کو غریب مانتی نہیں ہے, کیونکہ اس کے پاس اپنی حاجت اصلیہ سے زائد چیز موجود ہے. سونا حاجت اصلیہ میں نہیں آتا. حاجت اصلیہ کا مطلب جو ہماری بیسک ضرورتیں, میری اور آپ کی جو بیسک ضرورت ہے وہ روٹی ہے سب سے پہلے, وہ پانی ہے, وہ رہائش ہے کہ گھر ملے رہنے کے لیے. تو یہ جو ہماری بیسک ضرورتیں ہیں, سونا نہ نوالا بنا کے آپ کھا سکتے ہو, سونا نہ جو ہے وہ آپ پہن سکتے ہو. پہننے سے مراد جو لباس کا پہننا, سطر ڈھانپنے کے لیے زیور کے طور پہ پہنا جاتا ہے وہ. تو اس لیے سونا حاجت اصلیہ سے اضافی چیز ہے. تو جس کے پاس یہ سونا ہوگا اس کا مطلب ضرورت سے زائد اس کے پاس ویسے ہی بہت کچھ ہے. اور سونا آج کل ٹھیک ٹھاک مہنگا ہو گیا ہے, لہٰذا اس کے ساتھ اگر کچھ پیسے بھی ہوں تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. اور یہ کہنا کہ بیچاری کہاں سے دے گی, تو بیچاری نہیں ہے بھائی, اس کے پاس سونا ہے. ہاں اور سال میں 1 دفعہ زکوٰۃ دینی ہے, تو اس بیچاری کو چاہیے کہ ہر مہینے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کرتی رہے. اور جب اس بیچاری کے پاس سال میں 1 دفعہ, یعنی زکوٰۃ تو 2.5% ہوتی ہے, 100 میں 2.5 روپے, تو بہت تھوڑی سی زکوٰۃ ہے, تو وہ پھر نکال دے. اکٹھے نہیں نکالے جا سکتے تو قسطوں میں بھی نکالے جا سکتے ہیں. تو اور پھر بھی اگر پیسے نہیں ہیں تو پھر سونا بیچ دے. وہ تو بیچ کے شریعت یہ تھوڑی کہ سارا سونا بک جائے گا, بلکہ اس میں سے جو ہے نا وہ 2.5% زکوٰۃ نکال دیں. تو اس لیے یہ کوئی شرعی عذر نہیں ہے جو آپ نے بیان. کتنے سونے پر زکوٰۃ ہے؟ میری بیوی کے پاس استعمال کے لیے سونا ہے. بیوی کے پاس کتنا سونا ہو تو اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی, اور کتنے سونے پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے؟ نیز نقد پیسے کتنے ہوں تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے؟ ممتاز علی خان دبئی سے. ممتاز علی, سونا اگر استعمال کا بھی ہو تو زکوٰۃ ادا کرنا اس پر لازم ہے, واجب ہے. باقی کتنے سونے پر ہوتی ہے, تو اگر کسی کے پاس سونا, چاندی, مال تجارت اور نقدی یعنی کیش رقم, ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے, صرف سونا ہی ہے, تو پھر 7.5 تولے سونے سے کم پہ نہیں ہوتی. لیکن آج کل دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کے پاس صرف سونا ہی ہو, 1 روپیہ بھی نہ ہو. تو جب 1 روپیہ بھی آپ کے پاس, یعنی آپ کی وائف کے پاس اگر ہے, یا تجارتی مال اسے کہتے ہیں جو بیچنے کے لیے خریدا ہو, تو ان میں سے کوئی بھی چیز تھوڑی سی بھی ہے جو کیش رقم بھی ہے, تو پھر سونے کا نصاب نہیں ہوتا, پھر 52.5 تولہ چاندی کا نصاب ہوتا ہے. تو پھر اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر اگر آپ کی وائف کے پاس سونا ہے تو زکوٰۃ دینا واجب ہے. اور 52.5 تولہ چاندی کے ریٹ بدلتے رہتے ہیں. آپ میرا خیال ہے دبئی سے ہیں تو دبئی میں دیکھ لیں 52.5 تولہ چاندی کے کیا ریٹ ہیں, اس حساب سے آپ دیکھ لیں
کبھی 40,000 ہوتے ہیں, آج کل 50 کے لگ بھگ ہے میرا خیال ہے, تو پھر اس پہ زکوٰۃ فرض ہے. اور کتنے پیسے ہوں تو وہ بھی 52.5 تولہ چاندی کے برابر پیسے ہوں تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. اگر پیسے 52.5 تولہ چاندی سے کم ہے, سونا بھی کم ہے, تو دونوں کو ملا کے دیکھا جائے گا. اگر ملا کے مالیت 52.5 تولہ کے برابر ہے تو بھی زکوٰۃ فرض. زکوٰۃ کی ادائیگی کا وقت کیا ہے؟ زکوٰۃ کا 1 سال اگر 25ویں روزے کو ہوتا ہو تو زکوٰۃ کب ادا کرنی چاہیے؟ کیا 25ویں روزے سے پہلے زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں, یا 25ویں روزے ہی کو زکوٰۃ دینی ہوگی, یا 25ویں روزے کے بعد بھی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں؟ اگر ہم 25ویں روزے کو زکوٰۃ کے پیسے الگ رکھ دیں, اس کے بعد زکوٰۃ ادا کریں, تو کیا یہ درست ہوگا؟ عدنان صاحب انڈیا سے. عدنان بھائی, اگر زکوٰۃ پہ سال 25ویں روزے کو گزر رہا ہے تو جب بھی 25 رمضان آئے گا آپ پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی, اور آپ کو 25 رمضان کو حساب کرنا پڑے گا. حساب کے لیے 25 رمضان ہوگا, چاہے زکوٰۃ آپ 24 کو دے دیں, ایڈوانس 6 مہینے پہلے دے دیں, وہ بھی جائز ہے, یا 1 دن بعد 2 دن بعد دے دیں تو بھی جائز ہے. لیکن حساب جو آپ کو کریں گے نا وہ 25ویں روزے کا. مثال کے طور پر 25ویں روزے کو آپ نے جب حساب کیا تو آپ کی زکوٰۃ 1 لاکھ بن رہی, اور آپ زکوٰۃ احتیاطاً 6 مہینے پہلے دے چکے ہیں, اور وہ آپ نے 50,000 دی ہے, تو اس کا مطلب 50,000 تو ادا ہو گئے, 50 مزید دے دیں آپ, ٹھیک ہے نا. اور اگر آپ نے زکوٰۃ آپ پر لازم ہوئی ہے 1 لاکھ, اور آپ 6 مہینے پہلے 1.5 لاکھ دے چکے ہیں, تو وہ 50,000 غریبی کے ہو گئے. 1 لاکھ زکوٰۃ کے ہو گئے, 50,000 نفلی ہو گئے, وہ غریبی میں ثواب. اب وہ واپس نہیں لے سکتے غریب سے جا کے کہ یار میری تو 1 لاکھ بن رہی ہے, میں تو غلطی سے زیادہ دے دی تمہیں, وہ بس وہ غریبی میں ہو گئے, ٹھیک ہے نا. تو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 25ویں تاریخ کو آپ نے حساب لگایا, پتہ چلا جی 1 لاکھ زکوٰۃ بن رہی ہے آج, تو 1 لاکھ نکال کے الگ رکھ دی کہ بعد میں تاخیر کرنا زکوٰۃ میں اچھا کام نہیں ہے. لیکن اس بیس پہ تاخیر کرنا کہ زیادہ سے زیادہ مستحق کو تلاش کیا جا سکے تو یہ بالکل جائز ہے, بلکہ باعث ثواب ہے کہ یار ابھی مارکیٹ میں کوئی صحیح مستحق نظر نہیں آ رہا, اور سال میں بعض دفعہ ایسے لوگ نظر آ جاتے ہیں, آدمی سوچتا ہے یار اس کو زکوٰۃ دینی چاہیے تھی. تو اس بیس پہ اگر آپ نے زکوٰۃ نکال کے الگ رکھ دی اور اس بیس پہ آپ نے تاخیر کی تو کوئی حرج نہیں ہے, اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. کیا زکوٰۃ صرف رمضان میں ہے؟ کیا زکوٰۃ صرف رمضان میں ادا کی جا سکتی ہے یا پورے سال کبھی بھی ادا کر سکتے ہیں؟ محمد وسیم صاحب انڈیا سے. یہ لوگوں میں غلط مشہور ہو گیا ہے کہ جی زکوٰۃ رمضان میں دینی ہے, غلط مشہور. زکوٰۃ ہر آدمی کی الگ تاریخ ہوتی. آپ جس دن 52.5 تولہ چاندی کی رقم کے مالک بنے نا, یعنی تقریباً آج کل کے حساب سے شاید 70,000 قیمت ہو, نیٹ پہ سرچ کر لیے گا, تو جس دن کوئی مرد یا عورت اتنی رقم کا مالک بنتا ہے, یا اتنے سونے کا مالک بنتا ہے, یا اتنی چاندی کا مالک بنتا ہے, یا تجارتی مال کا مالک بنتا ہے. یہ تجارتی مال وہ جو خریدا ہو بیچنے کی نیت سے. تو کسی کے پاس یہ 4 چیزیں یا 2 چیزیں یا 3 چیزیں, یہ ایک ہی چیز کا مجموعہ, ان 4 چیزوں کا مجموعہ یا 3 چیزوں کا مجموعہ جب 52.5 تولہ چاندی کی ویلیو کے برابر ہوگا تو شریعت کی نظر میں وہ تاریخ اس کی زکوٰۃ کی متعین ہو. مثال کے طور پر 5 محرم کو ایک آدمی کو پہلی تنخواہ ملی اور وہ 70,000 روپے مل گئی. 5 محرم کو فرسٹ سیلری آئی اس کی, اس سے پہلے 70,000 کبھی اس کے پاس نہیں آئے, تو اس کو چاہیے وہ 5 محرم کی ڈیٹ نوٹ کر لے. اب اگلے سال 5 محرم کو یہ دیکھے گا میرے پاس کتنا سرمایہ ہے اور زکوٰۃ کے کتنے اموال ہیں, اس پر 2.5% یہ زکوٰۃ دے گا. تو یہ 5 محرم کو دے گا. لوگوں نے 1 رمضان فرض کر لی. خواتین کو جب شادی ہوتی ہے تو اکثر اس وقت ان کو گولڈ ملتا ہے, وہ صاحب نصاب بنتی ہیں, تو وہ نوٹ کر لیں مجھے سونا کس تاریخ کو ملا ہے, تو اگلے سال اسی اسلامی تاریخ کو وہ زکوٰۃ دیں. تو اس لیے ہر آدمی کو چاہیے غور و فکر کر کے اپنی وہ تاریخ نکالے. یاد ہی نہ آ رہی ہو, بالکل ہی بھول بھلیاں ہو گیا ہو, تو پھر توبہ بھی کرے اللہ سے 2 رکعت پڑھ کے کہ میں نے زکوٰۃ کی تاریخ یاد کیوں نہیں رکھی, پھر دماغ لڑا کے کوئی ایک تاریخ متعین کرے. تو ایسی صورت میں اگر کوئی 1 رمضان کرتا ہے تو بھی مجبوری میں ٹھیک ہے, لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ پھر کیا کرے کہ 4 چیزیں جو ہے نا پہلے خرچ کر لے, تاکہ اور پھر کوشش کرے 1 رمضان کو صاحب نصاب بن جائے وہ. تو جب 1 رمضان کو صاحب نصاب بن جائے گا تو پھر آئندہ کے لیے 1 رمضان ہی اس کی زکوٰۃ کی تاریخ بن جائے گی. لیکن بہرحال جو رمضانوں میں زکوٰۃ دے رہے ہیں زکوٰۃ ان کی بھی ہو جاتی ہے, لیکن حساب میں گڑبڑ کا خطرہ ہے نا, کہ ہو سکتا ہے 5 محرم کو جو رقم ہو رمضان میں کم ہو چکی ہو, تو اس لیے زکوٰۃ ہر آدمی کی الگ حساب سے ہوتی ہے. اس پر میرا ایک تفصیلی بیان ہے, آڈیو بیان ہے, اس کا نام ہے زکوٰۃ کے مسائل. آپ میرا نام لکھ کے زکوٰۃ کے مسائل لکھ کے آڈیو بیان میں سرچ کریں گے تو پوری ڈیٹیل اس میں بتائی گئی ہے, وہ اگر آپ سن لیں تو فائدہ ہوگا. رمضان المبارک میں ہمارے ہاں ایک معمول ہے کہ لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں. اکثر لوگ رمضان میں زکوٰۃ دیتے ہیں, تو اس لیے روزے کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کے مسائل بھی رمضان میں ہی زیادہ پوچھے جاتے ہیں.
تو میں آج کے لیکچر میں کچھ زکوٰۃ کے بنیادی مسائل آپ کے سامنے بیان کروں گا اور زکوٰۃ کے بارے میں کچھ غلط فہمیاں جو پھیلی ہوئی ہیں ان کو بھی انشاءاللہ دور کرنے کی کوشش. پہلی بات تو یہ سمجھ لینی چاہیے کہ یہ خوب سمجھ لیں کہ رمضان جو ہے وہ زکوٰۃ کا مہینہ نہیں ہے. رمضان روزوں کا مہینہ ہے. زکوٰۃ ہر شخص پر الگ الگ تاریخ میں واجب ہوتی ہے، کیونکہ زکوٰۃ کہتے ہیں کہ جب آپ کے پاس سال کے کسی بھی اسلامی دن میں نصاب آیا، آپ 52.5 تولہ چاندی کے رقم جو ہے اس کے برابر آپ مالک بن گئے، تو پھر آپ پر لازم ہے کہ وہ تاریخ آپ نوٹ کر لیں اور اگلے سال پھر اسی تاریخ پہ آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں. جتنے پیسے ہیں اس کا 2.5% آپ زکوٰۃ نکال دیں. تو ظاہر ہے ہر آدمی صاحب نصاب الگ الگ تاریخوں میں بنتا ہے. ساری قوم رمضان میں تھوڑی صاحب نصاب بن جاتی، تو ہر ایک الگ الگ تاریخوں میں صاحب نصاب بنتا ہے. تو اس لیے کسی کے پر یکم محرم کو زکوٰۃ لازم ہو رہی ہوتی ہے، کسی پہ 2 کو، کسی پہ 3 محرم کو، کسی پہ ربیع الاول میں ہو رہی ہوتی ہے، کسی پہ ربیع الثانی میں زکوٰۃ لازم ہو رہی ہوتی ہے. ہر ایک کا سال الگ ہے اور شریعت میں حکمت یہ ہے کہ تاکہ پورے سال مسلمانوں کی زکوٰتیں نکلتی رہیں اور پیسے اس طریقے سے ڈیوائیڈ ہوتے رہیں، کیونکہ جو زکوٰۃ کے مستحقین ہیں ان کو ضرورت صرف رمضان میں نہیں ہوتی، رمضان کے علاوہ بھی ہوتی ہے. تو پہلی بات تو یہ کلیئر کر لینی چاہیے کہ رمضان سخاوت کا مہینہ ضرور ہے، اس میں صدقات و خیرات کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت کا ذریعہ بن جایا کرتے تھے. مگر رمضان اسپیسیفک کوئی زکوٰۃ کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ ہر شخص پر الگ الگ تاریخوں میں لازم ہوتی ہے. کیسے لازم ہوتی ہے، کن چیزوں پہ لازم ہوتی ہے، مختصر لفظوں میں کوشش کرتا ہوں اس بحث کو سمیٹنے کی. اللہ وقت میں برکت دے دے. دیکھیے زکوٰۃ صرف 4 چیزوں پر لازم ہوتی ہے. نمبر 1 گولڈ پہ. آپ کے پاس اگر سونا ہے تو آپ پر زکوٰۃ لازم ہوگی. 7.5 تولہ سونا پر زکوٰۃ لازم ہوتی تھی، اب 7.5 تولے پر نہیں، بلکہ سونے کے ساتھ آپ کے پاس اگر 1 روپیہ بھی ہے یا اور کوئی دوسری چیز ہے جس پہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، جو میں ابھی انشاءاللہ بتاؤں گا، تو پھر سونے کا نصاب 7.5 تولے سونا نہیں رہتا. یاد رکھیے 7.5 تولے سونے پر زکوٰۃ اس صورت میں لازم ہوتی ہے کہ کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا کے علاوہ باقی زکوٰۃ کا مال بالکل بھی نہ ہو، یعنی وہ مال بالکل بھی نہ ہو جس پہ زکوٰۃ ہوتی ہے. تو ایسا آج کل میرا خیال ہے شاید ہی کوئی دنیا میں آدمی ہو یا عورت ہو جس کے پاس صرف سونا ہو اور 1 روپیہ بھی اس کے پاس نہ ہو. تو اس لیے جب سونے کے ساتھ کوئی بھی چیز مل جائے گی تو پھر سونے کا نصاب باقی نہیں رہتا، بلکہ چاندی کے نصاب کی طرف حکم آ جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 52.5 تولہ چاندی اور 7.5 تولہ سونا کی قیمت ایک ہی تھی، اس لیے ان دونوں میں سے کسی کو بھی آپ نصاب بنا سکتے تھے. لیکن آج ان کی قیمتوں میں زمین آسمان کا فرق ہے اور آج امت کا تقریباً اجماع ہے کہ سونا جو ہے چاندی جو ہے وہ نصاب میں اصل ہے، اور کیونکہ اس کی قیمت کم ہوتی ہے اور اس میں زکوٰۃ واجب ہونے میں غریب کا فائدہ ہے اور سونے کی ویلیو بہت زیادہ ہو گئی ہے. تو اس لیے چاندی کو اصل معیار بنایا گیا ہے. کسی کے پاس اگر 52.5 تولہ چاندی جو 612 گرام یا اس کے قریب گرام میں، آپ انٹرنیٹ پہ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ کتنے گرام بنتی ہے وہ چاندی، تو 600-700 کے درمیان میں ہے. تو یہ جو اتنے گرام چاندی یا اس کی قیمت کے برابر اگر کسی کے پاس سونا ہوگا یا چاندی ہوگی یا کیش رقم ہوگی یا مال تجارت ہوگا تو اس پہ زکوٰۃ لازم ہوگی. تو 4 چیزوں میں پہلی چیز کیا ہوئی؟ سونا، اس کی ویلیو لگائی جائے گی. دوسری چیز ہے چاندی کی ویلیو لگائی جائے گی. تیسری چیز ہے کیش رقم. آپ کے پاس کیش رقم اگر موجود ہے، ضرورت کے لیے ہو یا بغیر کسی ضرورت کے ہو، بہرحال اس پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں ہم نے یہ پیسے رکھے ہوئے ہیں حج کرنے کے لیے، ہم نے یہ پیسے تو رکھے ہوئے ہیں مکان خریدنے کے لیے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کیش اماؤنٹ آپ کے پاس ہے، آپ کا ذاتی ہے، تو آپ پر زکوٰۃ لازم ہے. آپ نے اگر کیش اماؤنٹ کسی کو قرض دیا ہوا ہے اور واپس ملنے کی امید بھی ہے آپ کو، تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے. چوتھی چیز جس پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے وہ ہے مال تجارت. مال تجارت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیزیں جو آپ نے بیچنے کے لیے خریدی ہیں ان پر بھی زکوٰۃ لازم ہے. آپ نے کوئی پلاٹ خریدا، خریدتے ہوئے آپ کی نیت تھی کہ میں اس کو بیچوں گا، تو یہ تجارت کا مال کہلائے گا. اس پلاٹ پر بھی زکوٰۃ واجب ہے، اس کی بھی ویلیو لگائی جائے گی. اگر آپ نے پلاٹ خریدا اس نیت سے نہیں کہ میں بیچوں گا، ویسے ہی خریدا آپ نے کہ دیکھیں گے بعد میں کیا کرنا ہے، بعد میں آپ کو بیچنے کا خیال آ گیا، اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہے. آپ نے پلاٹ خریدا بیچنے کی نیت سے، لیکن زکوٰۃ کی تاریخ آنے سے پہلے آپ کا ارادہ بدل گیا اور آپ نے کہا چھوڑو کیا کروں گا بیچ کے، تو بھی زکوٰۃ واجب نہیں. پتہ یہ چلا خریدتے ہوئے بھی بیچنے کی نیت ہو اور وہ اب تک وہ نیت برقرار ہو، ایسے مال کو مال تجارت کہا جاتا ہے. پلاٹ ہے، کوئی بھی چیز ہے، پرچون کی دکان میں جو جنرل اسٹور میں سامان پڑا ہوا ہوتا ہے، یہ سارا
بیچنے کی نیت ہی سے خریدا ہوتا ہے. بڑے بڑے جنرل اسٹور ہیں یا چھوٹے چھوٹے اسٹور ہیں, سب میں دکاندار کے پاس جو مال پڑا ہوتا ہے وہ بیچنے کی نیت ہی سے پڑا ہوتا ہے. لہذا دکان کا جتنا مال ہے اس پہ زکوٰۃ لازم ہے. خود اس دکان پہ لازم نہیں ہے, کیونکہ دکان بیچنے کے لیے نہیں خریدی ہوتی, رینٹ پہ دینے کے لیے خریدی ہوتی ہے, یا اس میں بزنس کے لیے خریدی ہوتی ہے, یعنی اس میں مال ڈال کے بیچنے کے لیے خریدی ہوتی ہے. اور اگر کسی نے دکان اس نیت سے خریدی کہ میں یہ دکان خرید رہا ہوں اور میں یہ اس دکان ہی کو بعد میں بیچوں گا, خریدتے ہوئے یہی نیت ہو, تو پھر اس دکان پر بھی زکوٰۃ لازم ہے. آپ نے مکان خریدا بیچنے کی نیت سے, مکان پر زکوٰۃ لازم ہے. آپ نے مکان خریدا بیچنے کی نیت نہیں تھی, رینٹ پہ دینا چاہتے ہیں یا رہنا چاہتے ہیں یا کنفیوز ہیں کہ اب پتہ نہیں کیا کروں گا, تو اس پہ زکوٰۃ لازم نہیں ہے. اس کے رینٹ پہ زکوٰۃ لازم ہے, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے لازم ہوتی ہے. تو دوبارہ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں, 4 چیزوں پہ زکوٰۃ ہوتی ہے: گولڈ پہ, چاندی پہ, اور کیش اماؤنٹ پہ, اور مال تجارت پہ. تو یہ 4 چیزیں جس کے پاس ہوں گی. اچھا, اس میں استعمال کی چیزیں سب خارج ہو گئیں اس سے, بلکہ جو چیزیں استعمال میں نہیں بھی ہیں ان پہ بھی زکوٰۃ لازم نہیں ہے. جیسے آپ کے پاس کوئی 2-4 پلاٹ پڑے ہوئے ہیں, 2-4 بنگلے ہیں, 4-6 گاڑیاں ہیں, تو اگرچہ وہ استعمال میں نہیں ہیں تو آپ زکوٰۃ لے تو نہیں سکتے, مگر آپ پر زکوٰۃ واجب بھی نہیں ہے, کیونکہ وہ بیچنے کے لیے نہیں آپ نے خریدی. وہ الگ بات ہے, یہ اسراف میں آتا ہے, بلا وجہ آپ نے اتنی چیزیں خرید کے ڈالی ہوئی ہیں, کسی کام کی نہیں ہے, نہ یوز میں آ رہی ہیں. لیکن بہرحال ان چیزوں پہ زکوٰۃ لازم نہیں ہے. زکوٰۃ انہی چیزوں پہ ہوتی ہے جو بیچنے کی نیت سے خریدی ہوں آپ نے, کیونکہ تجارتی مال ہے وہ. تو سونا ہو گیا, چاندی ہو گیا, تجارتی مال ہو گیا, اور کیش اماؤنٹ. ان 4 چیزیں یا ان میں سے کوئی 3 چیزیں یا کوئی 2 یا کوئی 1 چیز جب آپ کے پاس اتنی مالیت کی ہو کہ جو 52.5 تولہ چاندی کے برابر, جو 40-50 ہزار روپے کے درمیان میں ہوتی ہے 52.5 تولہ چاندی, 2020 میں آپ سے ابھی بات کر رہا ہوں رمضان میں, تو اس میں جو ہے نا 40-50 ہزار کے درمیان ہے. روزانہ چونکہ چاندی کے ریٹ چینج ہوتے رہتے ہیں, تو آپ نیٹ پہ سرچ کر سکتے ہیں کہ آج کے دن 52.5 تولہ چاندی کی کیا قیمت ہے. تو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر جس دن آپ کے پاس یہ 4 چیزیں جمع ہو گئیں, سونا 1 تولہ بھی آج کل 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ جاتا ہے, تو یہ 4 چیزیں جس دن آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ گئیں, یہ چاروں کا مجموعہ یا چاروں میں سے کوئی 3 یا 2 یا ایک ہی چیز. مثال کے طور پر آپ کے پاس 20-20 ہزار روپے کی چاروں چیزیں پڑی ہوئی ہیں. آپ نے ایک گھڑی خریدی تھی یا موبائل خریدا تھا بیچنے کے لیے, اس کی ویلیو 20,000 ہے فار ایگزامپل. آپ کے پاس کیش اماؤنٹ پڑا ہوا ہے 30,000 روپے فار ایگزامپل, تو 30 اور 20 ملا کے 50 ہو گئے, تو یہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے. تو جس دن یہ آپ اتنے پیسہ آپ کے پاس آ جائے, آپ پر لازم ہے کہ آپ وہ اسلامی تاریخ نوٹ کر لیں. مثال کے طور پر 2 ربیع الاول کو کسی کے پاس اتنا اماؤنٹ آیا, تو اسے چاہیے کہ وہ ڈیٹ نوٹ کر لے کہ بھائی 2 ربیع الاول یہ آج کی میری ڈیٹ ہے. اب ہوگا کیا, اب آپ نے درمیان میں نہیں دیکھنا سال کے کہ کیا آ رہا ہے کیا جا رہا ہے. اتنا سختی کا شریعت نے مکلف نہیں بنایا کہ اب کس چیز پہ سال گزر رہا ہے, نہ. بس آپ صاحب نصاب بن گئے 2 ربیع الاول کو فار ایگزامپل, آپ نے وہ تاریخ نوٹ کر لی کہ بھائی میں اللہ نے مجھے صاحب نصاب بنا دیا, مالدار بنا دیا. یعنی شریعت کی ٹرم میں ایسے آدمی کو مالدار کہا جاتا ہے. اکثر یہ دولت اتنی انسان کے پاس اس وقت آتی ہے یا تو کوئی کنوارا چھڑا چھاٹ اس کی جو ہے نا جاب لگ جائے, تو پہلی سیلری جب ملتی ہے تو عموماً صاحب نصاب بن جاتا ہے. لڑکیوں کی جب شادی ہوتی ہے تو ان کو گولڈ ملتا ہے شوہر کی طرف سے یا سسرال کی طرف سے یا ابا اماں کی طرف سے, تو وہ جو گولڈ ان کو ملتا ہے تو وہ ان لڑکیوں پر لازم ہے جس دن وہ گولڈ ان کو ملے, ہینڈ اوور ہو, وہ فوراً ڈیٹ نوٹ کر لیں. تو یا کسی کے والد کا انتقال ہو جائے تو وراثت ٹرانسفر ہو جاتی ہے. تو اس طرح کچھ چیزیں ہیں کہ اگر آپ وہ ڈیٹ بھول گئے ہیں تو اس طرح سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اور وہ ڈیٹ آپ نوٹ کر لیں. اگر یاد نہیں ہے وہ ڈیٹ تو پھر توبہ استغفار کریں اور پھر غور و فکر کر کے کوئی بھی ڈیٹ متعین کریں آپ. تو جب 2 ربیع الاول فار ایگزامپل آپ کے پاس یہ 4 یا 3 یا 2 یا 1 چیز اتنی آ گئی تو آپ صاحب نصاب ہو گئے. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ پورے سال نہیں دیکھنا ہے کیا آ رہا ہے کیا جا رہا ہے, اس کا حساب رکھنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. اگلے سال 2 ربیع الاول کو آپ نے پھر دوبارہ حساب کرنا ہے کہ اب میرے پاس کتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں. اگر آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت کے برابر یا اس سے زیادہ اماؤنٹ ہے, چاہے پیسوں کی شکل میں, یعنی یہ 4 چیزوں کو ملا کے یا ان 2 یا 1 چیز کا اتنا ہے کہ یعنی ابھی بھی آپ صاحب نصاب ہیں, تو جتنا ہے اس کا 2.5% آپ زکوٰۃ میں دے دیں. پہلی مرتبہ 2 ربیع الاول کو آپ کے پاس پیسے آئے, آپ نے نوٹ کر لیے کہ یار میں صاحب نصاب بن چکا ہوں یا بن چکی ہوں. اگلے سال آپ نے 2 ربیع الاول کو حساب کرنا ہے, یعنی جیسے ہی تاریخ چینج ہوتی ہے نا, چاند سورج غروب ہوتا ہے اور تاریخ چینج ہو جاتی ہے اسلامی تاریخ, تو آپ نے 2 ربیع الاول کو دیکھنا ہے کہ بھائی میری جیب میں کتنے پیسے ہیں. خواتین دیکھیں ہم میرے پرس میں کتنے پیسے ہیں, میرے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں, کتنے پیسے میں نے لوگوں کو دیے ہوئے ہیں جو مجھے امید ہے کہ مل جائیں گے, وہ لوگ وہ پیسے لے کے بھاگیں گے نہیں. اگر کہیں ڈپازٹ رکھوایا ہوا ہے, آپ نے مکان رینٹ پہ لیا ہے, اس ڈپازٹ رکھوایا تو وہ بھی اس میں ایڈ کریں.
یہ تمام چیزیں آپ نے اس دن ایڈ کرنے کے بعد آپ نے ڈائری میں لکھنا ہے بھائی آج کی تاریخ میں میرے پاس اتنی مالیت کا سامان موجود ہے. یہ 4 چیزوں میں جو میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں, اتنی مالیت کا میرے پاس سامان موجود ہے. اب آپ نے اس میں سے اپنے قرضوں کو مائنس کرنا ہے. آپ نے کہا یہ رقم فار ایگزامپل 2 لاکھ یا 4 لاکھ یا 5 لاکھ بنتی ہے. جو بیچنے کے لیے موبائل آپ کے پاس ہے وہ بھی آپ نے ایڈ کر لیا, گولڈ بھی ایڈ کر لیا, چاندی بھی ایڈ کر لیا, جو چیزیں ہیں بس وہی رکھی. آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن اماؤنٹ اتنا پڑا ہوا ہے 70,000 روپے فار ایگزامپل, تو وہ آپ نے نوٹ کر لیا کہ بھائی مثال کے طور پر یہ ٹوٹل اماؤنٹ بنتا ہے 5 لاکھ روپے کا. آپ نے ڈائری میں نوٹ کر لیا بھائی 5 لاکھ روپے کی مالیت کی چیزیں میرے پاس, یہ 4 چیزیں میرے پاس موجود ہیں. پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ میں نے لوگوں کو پیسے دینے کتنے ہیں, کچھ قرضے آپ کے اوپر بھی ہوں گے, تو آپ نے وہ تمام قرضوں کو جو آپ نے دینے ہیں وہ اس میں سے مائنس کرنے ہیں. بھائی 70 بھائی کے 20,000 روپے بنتے ہیں اور میری کمیٹی نکلی تھی 2 مہینے پہلے, وہ میں کھا گیا تھا, یعنی کھا گیا کا مطلب میں نے استعمال کر لی تھی, تو کمیٹی تو میں ایڈوانس میں لے چکا ہوں. اب میں نے جو کمیٹی کی قسطیں جمع کرانی ہیں وہ قسطیں بھی آپ اس میں ڈال دیں. اور اگر آپ کی ابھی کمیٹی نکلی نہیں ہے بلکہ آپ قسطیں جمع کرا چکے ہیں کمیٹی کی, کمیٹی آپ کی اگلے مہینے نکلے گی, تو یہ پیسے چونکہ آپ کے ہیں جو لوگوں نے لوٹانے ہیں تو یہ بھی نصاب میں آپ شامل کر لیں, ان کی بھی زکوٰۃ آپ کو دینی ہے. کمیٹی پہلے نکل چکی ہے تو پھر جو رقمیں آپ نے دینی ہے کمیٹی کی وہ مائنس کر دیں اور جو لینی ہے وہ پلس کر دیں. تو اس طرح سے آپ نے جو قرضے لوگوں سے لینے ہیں وہ پلس کریں, جو پبلک کو دینے ہیں وہ آپ نے مائنس کر دیں. پلس مائنس کرنے کے بعد جو اماؤنٹ بچے گا 2 ربیع الاول کو, یہ میں 2 ربیع الاول اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں نے ایسے شخص کو فرض کیا جو 2 ربیع الاول کو صاحب نصاب ہوا تھا. ایسا نہ ہو کہ لوگ 2 ربیع الاول کو پکڑ کے بیٹھ جائیں کہ 2 کو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے, کوئی نیا مسئلہ آیا سامنے. تو ایک مثال دے رہا ہوں. تو پلس مائنس کر کے جو اماؤنٹ آپ کے پاس باقی بچے گا اس کو آپ نے 40 پہ ڈیوائڈ کرنا ہے. مثال کے طور پر 2 ربیع الاول کو آپ نے تمام اثاثے جو 4 چیزوں پر مشتمل تھے وہ آپ نے کاؤنٹ کیے, پلس مائنس کیا. فار ایگزامپل 5 لاکھ روپے بن رہے ہیں, اس میں آپ نے وسیم بھائی کے پیسے دینے, ستار بھائی کے دینے, اور چمونی آپا کے اتنے پیسے, کوئی خاتون ہے انہوں نے چمونی آپا سے ادھار لیا ہوا تھا وہ دینا ہے. یہ ساری چیزیں آپ نے پلس مائنس کر کے جواب آ رہا ہے جی آپ کا, ہو سکتا ہے جواب 5 لاکھ کی بجائے 6 لاکھ آئے, کیونکہ ہو سکتا ہے آپ نے لینے زیادہ ہوں دینے کم ہو. یہ بھی پاسبل ہے کہ 4 لاکھ جواب آئے. تو جو بھی جواب آیا آپ نے, اور 4 کروڑ بھی ہو سکتا ہے وہی, تو جس کے پاس دولت ہے اس زیادہ ہے اس کی زکوٰۃ زیادہ بنتی ہے, کم ہے تو کم زکوٰۃ بنے گی. تو آپ نے اس اماؤنٹ کو ڈیوائڈ کر دیا 40 سے, کیلکولیٹر میں ڈیوائڈڈ بائی 40, کیونکہ 40 سے ڈیوائڈ کریں گے تو 2.5% جواب آتا ہے. جو جواب آئے اس کو آپ نے ڈائری میں نوٹ کر لیا کہ آج کی تاریخ میں مجھ پر اتنے پیسے زکوٰۃ کے واجب ہیں, یعنی 100 روپے میں 2.5 روپے بنتے ہیں, وہ 1 لاکھ میں 2.5 بنتے ہیں, تو 10 لاکھ میں 25,000 روپے بنتے ہیں, تو 10 لاکھ کی زکوٰۃ بن گئی آپ کی 25,000 روپے. آپ نے نوٹ کر لیا بھائی 25,000 روپے. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ آپ کو پتا چل گیا بھائی 25,000 ہیں, آپ نے اپنے گھر والوں کو بتا دینا بھائی 25,000 زکوٰۃ مجھ پر واجب ہے, میں اگر مر گیا, میرا انتقال ہو گیا تو یہ میرے وراثت سے نکال دینا. اب آپ مستحق کو تلاش کریں, کہاں دینے ہیں, سوچیں, غور کریں. سب سے پہلے آپ نے اپنے قریب کے غریب رشتہ داروں میں دیکھنا ہے. غریب کی ڈیفینیشن کیا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. غریب کے پاس بھی یہ 4 چیزیں اور ایک اور چیز غریب ایڈ کرے گا, یعنی سونا, چاندی, تجارتی مال اور کیش اماؤنٹ, اور ایک اور چیز ایڈ کرنی پڑے گی کہ وہ چیز جو پورے سال استعمال نہیں ہوتی. یعنی غریب کے غربت کے نصاب میں 4 کے بجائے 5 چیزیں دیکھی جاتی ہیں. آپ جس کو زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں نا اس کے پاس 5 چیزیں, یا ان میں سے 4 یا ان میں سے 3 یا ان میں سے ایک چیز 52.5 تولہ چاندی کے برابر نہیں ہونی چاہیے. 4 چیزیں تو وہی ہیں, سونا, چاندی, مال تجارت اور کیش نقدی رقم. 5ویں چیز ہے ضرورت سے زائد سامان. اگر کسی غریب کے پاس ضرورت سے زائد سامان اتنا ہے کہ وہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ جاتا ہے تو آپ اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اور ضرورت سے زائد سامان کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ سامان جو پورے سال استعمال میں ہی نہیں آ رہا. کسی غریب کے پاس ایک پلاٹ ہے, پورا سال گزر جاتا ہے, وہ استعمال میں ہی نہیں آتا, بلکہ وہ استعمال میں ہے ہی نہیں. ابھی استعمال میں نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نہ وہ رینٹ پر دیا ہوا ہے اس نے, نہ وہ اس پہ رہ رہا ہے, تو بس ایک پراپرٹی پڑی ہوئی ہے. تو یہ اس کی علامت ہے, یہ سامان ضرورت سے زائد ہے. وہ الگ بات ہے اس نے رکھا ہوا ہے اپنی کسی فیوچر کی ضرورت کے لیے, بچی کی شادی کے لیے, بچے کی شادی کے لیے, لیکن شریعت کی اصطلاح میں اس کو ضرورت نہیں کہتے. ضرورت کا مطلب جو استعمال میں آ رہی ہو. تو اس لیے ایسے آدمی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے جس کے پاس کوئی پلاٹ ہو, پراپرٹی ہو, اور وہ استعمال میں نہ ہو. تو لوگ کہتے ہیں ہم نے آڑے وقت کے لیے رکھا ہوا ہے, تو بھائی آڑا وقت آ گیا نا, اب آپ غریب ہیں, آپ زکوٰۃ کے مستحق ہیں, تو آڑا وقت آ تو گیا, اب آپ اسے بیچ کے اپنی ضرورت پوری کریں. آپ زکوٰۃ نہیں لے سکتے لوگوں سے. بعض لوگوں نے گولڈ رکھا ہوا ہوتا ہے اور زکوٰۃ مانگتے پھر رہے ہوتے ہیں, ان سے کہا جائے کہ بھائی زکوٰۃ کیوں مانگ رہے ہو, تمہارے پاس تو سونا ہے. وہ جواب میں کہتے ہیں یہ سونا تو ہم نے آڑے وقت کے لیے رکھا ہوا ہے. تو بھائی اور کون سا آڑے وقت کی اور کیا ڈیفینیشن ہے؟ یہی تو آڑا وقت آ گیا کہ آپ کے پاس جو ہے وہ اب مجبور ہو گئے. تو شریعت کہتے ہیں مجبوری میں پہلے اپنا مال بیچو, پھر لوگوں سے آپ زکوٰۃ لے سکتے ہیں. پہلے اپنا گولڈ بیچیں
اور باقی یہ آڑا وقت کی ڈیفینیشن ہی یہی ہے کہ آپ زکوٰۃ مانگنے پر آ جائیں. تو اسلام کہتا ہے پہلے اپنی چیز خرچ کرو, اس کے بعد لوگوں کے پاس جاؤ زکوٰۃ کے لیے. تو ہر آدمی نے آڑے وقت کے چکر میں جو ہے نا اتنی پراپرٹی اور اتنا کچھ جمع کر کے رکھا ہوا ہوتا ہے, آڑا وقت آئے گا تو